Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ey Allah Rahman Rahim, Awwal Akhir Ala Allah. Tu Khalik, Tu Palne Wala, Alam إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ورسوله يحبان معاوية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا کے تمام کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، اور بے شمار حمد و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہرہ. حضرات گرامی، آج 26 رجب ہے، اور اسی رجب کے مہینہ میں کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنی عبادت گاہوں کو سجایا، روڈز بلاک کیے، پروگرام منعقد کیے، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے کنڈوں کے نام پہ ایک رسم ادا کی گئی. حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے کنڈوں کے نام پہ یہ جو رسم سر انجام دی جاتی ہے، اس کا امام جعفر رحمہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ 22 رجب کو نہ ان کی پیدائش ہے اور نہ ہی ان کی وفات ہے، بلکہ 22 رجب ایک جلیل القدر صحابی نبی کائنات علیہ السلام کے جانثار وفادار اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی، امت مسلمہ کے خالو، امت مسلمہ کے ماموں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم وفات ہے، اور ان کی وفات کی خوشی میں بعض حضرات یہ رسم ادا کرتے ہیں. یاد رکھیے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونا اور پھر رشتہ دار ہونا، یہ بڑے نصیب اور سعادت کی بات ہے. جس طرح ہم امام کائنات علیہ السلام کی بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں، جس طرح ہم پیغمبر کریم کی ازواج مطہرات کا احترام کرتے ہیں، جتنے بھی امام کائنات علیہ السلام کے داماد ہیں، جس طرح ہم ان کا احترام کرتے ہیں، بعین ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو مسلمان ہیں اور آپ علیہ السلام کے وہ سسر ہوں، نبی کائنات علیہ السلام کی بیویوں کے بھائی ہوں، ان کا احترام اور ادب وہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے. حضرات گرامی، اللہ کے نبی کے یہ صحابی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہی نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں. تو جس طرح کسی بھی بڑے رشتہ داروں کا ہمیں حیا اور شرم ہوتی ہے، اسی طرح سب سے بڑھ کر پیغمبر کائنات علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، ان کا حیا اور ان کی شرم بھی ایک مسلمان کو کرنی چاہیے. اور یہ کیسی رشتہ داری
اسلام سے پہلے کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم ہیں، اور یہ ہاشم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہیں وہی حضرت امیر معاویہ کے بھی پردادا ہیں۔ نبی کریم کے بھی پردادا، امیر معاویہ کے بھی پردادا۔ دوسری رشتہ داری میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تیسری رشتہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں، اور ان 3 بیٹیوں میں سے ایک کا نام رملہ تھا، اور رملہ کا نکاح نبی کائنات علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہوا۔ کیا مطلب کہ نبی کائنات کے نواسے جناب عبداللہ ان سے نکاح ہوتا ہے، ان کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت رملہ کا۔ احباب گرامی، اسی طرح سیدنا حسین کے فرزند جناب علی اکبر، ان کی نامی میمونہ ہے، اور یہ میمونہ کون ہے؟ یہ میمونہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے۔ یہ رشتہ داریاں اسلام سے پہلے بھی قائم ہیں، یہ رشتہ داریاں اسلام کے بعد بھی قائم اور دائم رہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رکھنے والے انسان ہیں۔ دوسری بات جو آج آپ نے غور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات کی طرف سے یہ وہم کیا جاتا ہے، بعض حضرات یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں، ان کی شان میں اور ان کے مقام میں کوئی ذخیرہ احادیث میں احادیث موجود نہیں۔ ان کی عظمت اور شان میں احادیث میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود نہیں۔ تو توجہ کیجئے گا، میں آج عرض کروں گا، پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے کتنی احادیث ہیں اور کتنے فرامین ہیں جن میں اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ غور کرنا، پہلی حدیث، اور اس حدیث سے ثابت ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پھوپھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ امام کائنات علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ امام کائنات مسکرانے لگے۔ آپ علیہ السلام کی اس مسکراہٹ کو دیکھ کر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام ہانی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو کے اٹھے تو آپ کے چہرے پہ یہ تبسم کیسا ہے؟ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی، میں نے اس دوران ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں میں نے دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سمندر کے اندر بیڑے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ بیڑوں کے اوپر، کشتیوں کے اوپر مجھے ایسے محسوس ہو رہے ہیں جیسے بادشاہ ملوک اپنے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، اپنے تخت پہ براجمان ہوتا ہے۔ مجھے وہ ایسے لگے، اور یہ وہ پہلا لشکر ہے جو سمندر کراس کر کے، سمندر عبور کر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ الفاظ بولے تو آپ علیہ السلام نے ساتھ کی بشارت بھی دی. فرمایا اول جیش یغزون البحر فقط اوجبوا. فرمایا اے ام ہانی، پہلا وہ لشکر جو سمندری لڑائی لڑے گا، پہلا وہ لشکر جو سمندر میں بیڑے ڈالے گا، پہلا وہ لشکر جو سمندر میں اترے گا، کس کی خاطر؟ جہاد کی خاطر، دشمن اسلام کا قلع کما کرنے کی خاطر، کفر کو دبانے کی خاطر، باطل کو للکارنے کی خاطر، اسلام کا پرچم لہرانے کی خاطر پہلا لشکر جو سمندر میں لڑے گا. فقط اوجبوا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا، جنت کو واجب کر دیا ہے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ الفاظ بولے تو پاس ایک ننھی منی ام حرام بیٹھی، ام حرام تشریف فرما تھی. فرمانے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ امام کائنات میں بھی اس لشکر میں شمولیت اختیار کروں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس لشکر کا ساتھ عطا فرمائے. حضرات گرامی، اب یہ غزوہ بحر جس کے متعلق میرے پیغمبر نے بشارت دی تھی، جس کے متعلق امام کائنات نے جنت کی ضمانت دی تھی، یہ غزوہ بحر، یہ سمندری لڑائی سن 28 ہجری میں ہوتی ہے جب قبرص فتح ہوتا ہے. اور جب اس لڑائی کی خبر صحابہ کرام میں پہنچی کہ وہ پہلا لشکر سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، سمندری لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، تو جلیل القدر صحابہ کرام اس لڑائی میں شرکت کے لیے دوڑے. حتیٰ کہ کیفیت یہ تھی کہ اس لڑائی میں 1750 بحری جہاز تھے، اس لڑائی میں 700 قرائے کرام تھے، اور اس لڑائی میں 17,000 صحابہ کرام نے شرکت کی. کتنے صحابہ؟ 17,000. اور جن صحابہ کرام نے شرکت کی ان میں بڑے بڑے بزرگ صحابہ، جلیل القدر صحابہ. حتیٰ کہ لڑائی کی عمر نہیں رہی، جہاد کی عمر نہیں رہی، غزوات کی عمر نہیں رہی، لڑنے کی عمر نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود آئے. کون آئے؟ عبداللہ بن عمر آئے. بڑھاپے کے باوجود آئے. کون آئے؟ ابو ایوب انصاری آئے. کون آئے؟ حضرت ابو الدرداء، ابو ذر غفاری، عبادہ بن صامت، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بزرگ صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام، وہ بھی اس لڑائی میں شرکت کے لیے تشریف لائے. کیوں لائے؟ اس لیے کہ اس لڑائی میں شرکت پر امام کائنات جنت کی بشارت دے چکے، اور ہم اس اعزاز سے، اس عظمت سے، اس فضیلت سے پیچھے کیوں رہیں؟ میرے بھائیو غور کیجئے، جن لوگوں نے یہ لڑائی لڑی، اگر میرے پیغمبر کی زبان پہ یقین ہو تو وہ سب جنتی ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ سب جنتی ہیں جن لوگوں نے یہ لڑائی لڑی. جناب عثمان کے دور میں لڑی گئی، اور حضرت شداد بن اوس، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو ذر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام اس میں شریک ہوئے. جنت واجب ہو چکی. اب میں سوال کرتا ہوں کہ اگر جنت کو آپ واجب قرار دیں، آپ ان کے لیے جو رکن ہیں، ان کے لیے جو ٹیم کے ارکان ہیں، ان کے لیے تو آپ ایک انعام کا اعلان کریں، لیکن وہی انعام جیتنے میں کپتان شامل نہ ہو. کیا خیال ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بھی کوئی لشکر، کوئی فوج کسی مہم کو سر کرتی ہے اور اس فوج کو انعام دیا جاتا ہے، لشکر کو انعام دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو ان کا کمانڈر ہوتا ہے ان کو دیا جاتا ہے. حضرات گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 1750 صحابہ کرام، 17,000 صحابہ کرام جنت کے حقدار، اس میں کوئی شک نہیں. ام حرام بنت ملحان جنت کی حقدار، لیکن ان سب کو آپ جنتی کہتے ہیں. اس کو آپ
اور اس لڑائی کے کمانڈر کون تھے؟ اس لڑائی کے کمانڈر خالد المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو کیا مطلب ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث کا مصداق جہاں دیگر 17,000 صحابہ کرام ہیں وہاں امیر معاویہ بھی ہیں، اور اس حدیث کی روشنی میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں۔ حضرات گرامی غور کرنا، یہ کون امیر معاویہ ہے؟ یہ وہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں کہ آج ان سے کئی لوگ بغض رکھتے ہیں، ان کی وفات کی خوشی میں کنبے پکائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص میں کئی نام نہاد اہل سنت نے کتابیں لکھ کر ان کے اوپر تنقید کی، اور کئی لوگوں نے مورخ اسلام ہونے کا دعویٰ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالا۔ یاد رکھیے کون ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ امیر معاویہ ایک سفر سے آئے، جب سفر سے آئے تو سوائے کے مرقع میں ابن حجر مکی نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جب سفر سے واپس آئے تو اپنی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ کے گھر تشریف لے آئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میرے بھائی آپ سفر سے آئے ہیں، بالوں میں گرد ہے، میں آپ کے بالوں میں تیل لگا دوں۔ حضرت امیر معاویہ تشریف فرما ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین امام کائنات کی زوج محترمہ اپنے بھائی کے ساتھ بڑے پیار اور محبت سے گفتگو بھی فرما رہی ہیں اور اپنے بھائی کے سر میں تیل بھی لگا رہی ہیں۔ اتنے میں امام کائنات علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اے ام حبیبہ آج تو اپنے بھائی سے بڑا پیار ہو رہا ہے، بڑی محبت ہو رہی ہے۔ فرمایا جی اللہ کے نبی۔ فرمایا اے ام حبیبہ کیا تمہیں اپنے بھائی سے پیار ہے؟ اللہ کے پیغمبر بالکل پیار ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ام حبیبہ اس بات پہ خوش ہو جاؤ اور یہ بشارت امت کو پہنچا دو کہ صرف تم ہی امیر معاویہ سے محبت نہیں کرتی بلکہ ان اللہ ورسولہ یحبانہ، عرش پہ رب ذوالجلال اور مدینے میں آمینہ کا لال بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی جس سے میرا پیغمبر پیار کرے، جس سے اللہ پیار کرے اس پہ تنقید کیوں؟ جس سے نبی پیار کرے اس کے نام پہ تنقید کیوں؟ جس سے پیغمبر پیار کرے اس کے کام پہ تنقید کیوں؟ جس سے پیغمبر پیار کرے ان پہ کیچڑ کیوں اچھالتے ہو؟ جن سے پیغمبر پیار کرے ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ جن سے پیغمبر پیار کرے ان میں ان کی تنقید میں تنقیص میں کتابیں کیوں لکھتے ہو؟ حضرات گرامی جس سے اللہ کا نبی پیار کرتا ہے، اللہ کا نبی پیار رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کرتا، اللہ کا نبی پیار خاندان کی وجہ سے نہیں کرتا۔ میرے پیغمبر اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے ایمان کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کی غیرت اسلامی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کو اگر معاویہ سے پیار ہے تو غیرت ایمانی کی وجہ سے۔ اور ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی خلافت الملوکیت، اس میں انہوں نے یہ فرما دیا اور لکھ دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت چھینی تھی، نعوذ باللہ، ڈنڈے کے دور حکومت لی تھی۔ وہ اللہ کے بندے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حکمران ہیں کہ جن کی حکومت کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا۔ حضرت حسن نے تسلیم کیا، حضرت حسن نے سلو کی، حضرت حسن نے تعین کی، دیگر صحابہ کرام نے اس حکومت میں اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ اگر یہ حکومت ڈنڈے کے دور پر ہوتی، اگر یہ حکومت درست نہ ہوتی، اگر یہ حکومت غلط ہوتی تو کبھی محمد کے صحابہ اس پہ خاموش نہ رہتے۔ کیا خیال ہے؟ میرے پیغمبر کے صحابہ کبھی برائی پر منکر پر خاموش نہ رہتے، اس حکومت پہ خاموش نہ رہتے۔ تو غور کیجئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال پہلے ہی حکومت کی بشارت دے چکے تھے۔ حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کے لائے اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا. جناب امیر معاویہ نے جب وضو کروایا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فراغت کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے معاویہ ان ولیتم الامر فاتقوا اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکومت دے تو اللہ سے ڈر کے حکومت کرنا. اگر اللہ تمہیں حکومت دے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے حکومت کرنا. کیا مطلب ہے؟ میرے پیغمبر امیر معاویہ کو حکومت کی بشارت بھی دے گئے ہیں، ساتھ وصیت بھی کر گئے ہیں. وصیت بھی فرما دی ہے، نصیحت بھی فرما دی ہے. اگر میرے معاویہ کی حکومت درست نہ ہوتی، پیغمبر کہتے اے امیر معاویہ حکومت ملے گی لینی نہیں. کیا خیال ہے؟ آپ فرماتے ہیں حکومت ملے گی لیکن لینی نہیں. لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر حکومت ملے تو تقویٰ للہیت اختیار کر کے محنت کرنا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کی بشارت بھی دے گئے ہیں، وصیت بھی فرما گئے ہیں. امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے تھے، اسی دن سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ایک نہ ایک دن اللہ مجھے حکومت ضرور عطا کرے گا. ایمان تھا امام کائنات کی بات میں. میرے بھائیوں، حضرت امیر معاویہ میرے پیغمبر کے ان مظلوم ترین صحابہ میں سے ہیں. باقی جو صحابہ کرام ہیں ان کے کام پہ اعتراض ہوتا ہے، ان کے ایمان پہ اعتراض ہوتا ہے، ان کے اسلام پہ اعتراض ہوتا ہے. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ وہ صحابی ہیں جن کے کام پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے اور جن کے نام پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے. کام پہ بھی اور نام پہ بھی. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب حسن سے لڑائی ہوئی. تو جب دو بندوں کی لڑائی ہوتی ہے ظاہر ہے ان میں ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے. جب دو کی لڑائی ہوتی ہے تو ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے. حالانکہ یہ قاعدہ اور کلیہ بالکل غلط ہے. آپ یہ کہیں گے کہ جب دو کی لڑائی ہو جائے تو ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں ابو اور امی کئی بار لڑ پڑتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ تو آپ عدالت لگا کے بیٹھ جائے کریں کہ تمہیں حاضر ہو میں دسنا سچا کٹا جھوٹا نہیں. بعض اوقات لڑائی غلط فہمی کی بنا پہ بھی ہو جاتی ہے. دونوں میں نہ کوئی جھوٹا نہیں ہوتا، غلط فہمی کی بنا پہ. اب قرآن کریم نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لینے دور پہ پہنچے. جب واپس آئے تو قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. جب قوم کو بچڑے کی عبادت میں دیکھا اور قوم کی نگرانی نگہبانی اپنے بھائی جناب ہارون کے سپرد کر کے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آتے جب قوم کو بچڑے کی عبادت میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی سے لڑنے لگ گیا. حتیٰ کہ اتنے لڑے کہ اپنے بھائی جناب ہارون کی داڑھی بھی پکڑ لی کہ تو نے دیکھا کہ یہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، سامنے انہیں شرک میں مبتلا کر دیا ہے اور تو نے روکا نہیں، تو نے منع نہیں کیا. حضرت ہارون فرماتے ہیں کہ یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی، کہ اے میرے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ لوگ میرے اوپر غالب آ گئے، میں کوشش کرتا رہا. اب یہاں پر میں جو عرض کرتا ہوں، میں جو سوال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے دونوں نبی ہیں، اللہ کے دونوں پیغمبر ہیں اور دونوں میں لڑائی ہو گئی. اب آپ کیا کہیں گے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ یہ کہیں گے سچے اور جھوٹے کا تعین کریں گے؟ نہیں. ہم کیا کہیں گے؟ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، رب کی توحید کے لیے غیرت میں آئے، رب کی توحید کے لیے غیرت میں آئے، شرک کے رد کے لیے غیرت میں آئے
شریف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روتی روتی امام کائنات کے پاس تشریف لائی۔ امام کائنات نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں روکا ہے کہ آپ اور کسی عورت سے شادی کر لیں، ابو جہل کی بیٹی سے شادی نہ کریں۔ اس بات میں میری اور علی کی تلخی ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پہ میں آ گئی۔ غور کیجئے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کوئی بات نہیں بیٹھ جو ساڑھے گھر گھڑت آنے کوئی، یہ نہیں فرمایا امام کائنات نے۔ ہم تو بیٹی کو کئی سال بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہمیں تو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہمیں امام کائنات کی سیرت اور سنت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب غور کیجئے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لمحہ بھر کے لیے بھی فاطمہ الزہرا کو بیٹھنے نہیں دیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اے فاطمہ میرے ساتھ آؤ۔ پیغمبر فاطمہ کو لے کے علی کے گھر، فاطمہ کو لے کے علی کے گھر۔ جب امام کائنات پہنچے، علی المرتضی گھر نہیں۔ میرے پیغمبر کو پتا چلا کہ شیر خدا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر آئے، آگے امام کائنات علیہ السلام نے شیر خدا کو جگایا، مسجد نبوی میں زمین پہ لیٹے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، وہ مٹی پہ سونے والے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہوتا ہے دماغ سے پیار، یہ ہوتی ہے دماغ سے محبت۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المرتضی کو لے کے گھر آ گئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر منبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، میرے تین داماد، ایک ابو العاص، ایک عثمان بن عفان اور ایک علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جو وفاداریاں ابو العاص نے دکھائی ہیں ان کی کیا ہی مثال تھی، ان کی کیا ہی بات تھی۔ اس نے وعدہ کیا، وعدے کو پورا کیا۔ کون سا وعدہ؟ کہ جب حضرت رقیہ، حضرت ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور میرے پیغمبر کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ پھر بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کی لڑائی میں حضرت ابو العاص بھی کفار کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے آ گئے، قید ہو گئے۔ جب قید ہو گئے تو 70 قیدیوں کی رہائی کے لیے مکہ سے فدیہ آیا۔ ابو العاص کی رہائی کے لیے بھی ان کی بیوی میرے پیغمبر کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فدیہ بھیجا، اور فدیے میں کیا بھیجا؟ فدیے میں وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب اپنی بیٹی کو، جب سیدہ زینب کو اپنے گھر سے الوداع کیا تھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ ہار اپنی بیٹی کو بطور تحفہ دیا تھا۔ آج بیٹی نے، آج پیغمبر کی لخت جگر نے، آج سیدہ زینب نے وہ ہار بھیجا جو رہائی کے لیے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر اجازت ہو تو ابو العاص کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیں۔ میرے پیغمبر کے یار کہنے لگے اللہ کے نبی اس میں ہم سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ خیر میرے محبوب نے ابو العاص کو آزاد بھی کیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ ابو العاص اب تیرے لیے حکم یہ ہے کہ مکہ میں میری بیٹی تمہارے پاس ہے، اسے پہنچا دینا۔ میرے فلاں فلاں صحابی تمہارے ساتھ جائیں گے، فلاں مقام پہ میری بیٹی کو پہنچا دینا۔ کیوں؟ ابو العاص مسلمان ابھی نہیں ہے اور بیٹی میرے پیغمبر کی وہ مسلمان ہے۔ تو ابو العاص نے اس وعدے کو پورا کیا، وفا کی
نیا نکاح پیغمبر نے کروایا؟ نہیں کروایا۔ اگر شوہر مسلمان نے، بیوی مسلمان ہو گئی، دونوں اگر اکٹھے مسلمان ہوئے تو پہلا نکاح ہی قائم ہے دونوں کا، پہلا نکاح قائم ہے، دونوں اکٹھے مسلمان ہو گئے۔ اگر ایک پہلے مسلمان ہو گیا اور دوسرا مسلمان نہیں، بعد بھی مسلمان ہوتا ہے، تب بھی ان کا وہی پہلا نکاح قائم ہوگا اور دوبارہ تجدید نکاح کی، نیا نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر مرد کافر ہے، بیوی مسلمان ہے، مسلمان ہو گئی، تو اب یہ اس حیثیت میں ہے کہ چاہے تو آگے نکاح بھی کر سکتی ہے، اس سے طلاق لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ نکاح نہیں کرتی، تو پھر اس سے دوبارہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں۔ تو میرے پیغمبر نے اسی نکاح کے ساتھ فرجعہا بالنکاح الاول، یہ الفاظ موجود ہیں کہ ابو العاص کے ساتھ اسی پہلے نکاح کے ساتھ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو روانہ کر دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جب جوڑا مسلمان ہوا اور مسجد میں ہم ان کے نکاح کی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بے شمار صحابہ کرام اور ان کی بیویاں مسلمان ہو کے میرے پیغمبر نے کسی کا دوبارہ نکاح نہیں کروایا۔ اب مجھے یہ بتائیں، بھی ایک بندہ اس کے 5 بچے ہیں اور وہ میاں بیوی مسلمان ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ کا نکاح دوبارہ کروانا، تو جو 5 نہیں ہو، وہ جو 5 ہیں ان کا کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اسلام نے انہی نکاحوں کو برقرار رکھا جو دور کفر میں ہو چکے تھے۔ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے میری بیٹی کو روانہ کر دیا وفا کی، اور پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور یاد رکھیے کہ کبھی بھی ایک شخص کے نکاح میں اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی۔ غیرت کا معاملہ ہے کہ 2 عورتیں ہیں، ممکن ہے کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، اور جب معاملہ یہاں تک پہنچے گا، ایک طرف اللہ کا نبی اور ایک طرف اللہ کا دشمن ہے، ممکن ہے کوئی الفاظ نازیبہ وہ اللہ کے دشمن کے معاملے میں نکل جائے، لڑائی اتنا جاری و ساری رہے گا۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو امام کائنات علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو فاطمہ کی صلح کروا دی۔ جب صلح ہو گئی تو سیدہ فاطمہ فرماتی کہ علی سنائے ہو گیا نکاح، کر لی شادی، دوسری شادی جو آپ کرنا چاہتے ہیں ہو گئی۔ فرمایا فاطمہ میں دوسری شادی کا ارادہ بھی ترک کرتا ہوں، اور اب یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ جب تک آپ زندہ رہیں گی، آپ کی موجودگی میں علی کی عقد میں کوئی دوسری بیوی نہیں آئے گی۔ دوسری بیوی، دوسری شادی بندہ کر سکتا ہے، لیکن اگر حالات نازک ہوں تو اس کا مطلب ہے بیوی سے یہ وعدہ بھی کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے سارے بیوی بیٹھے ہوں، چپ دیکھو بیٹھے، کر سکتا ہے بندہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کی شرط گارنٹی دے سکتے ہو، چاہے احکام لکھ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی موجودگی میں جب تک آپ زندہ رہیں گی دوسرا نکاح نہیں کروں گا، اور جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا زندہ رہی، سیدنا علی المرتضیٰ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب سیدہ فاطمہ فوت ہوئی ہیں، اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی ہے۔ تو کیا مطلب ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حضرت فاطمہ
تبدیل کروا دیتے تھے۔ ایک شخص مسلمان ہوا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نام کیا ہے؟ فرمایا عبد الکعبہ۔ آپ نے فرمایا آپ کا نام عبد الکعبہ نہیں عبداللہ۔ میرے نبی نے نام چینج کروایا۔ ایک بندے کا نام عبد الشر ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، آپ کا نام عبد الشر نہیں عبد الخیر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پیدا ہوئی، نام آسیہ رکھا، آسیہ عین کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے نافرمان۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کے جمیلہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کان یغیر الاسم القبیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قبیح نام ہوتا تھا، برا نام ہوتا تھا، میرے پیغمبر اسے تبدیل کروا دیتے تھے، اسے قائم نہیں رہنے دیتے تھے۔ اسی بنا پر کہ حضرت فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، نام پیارے علی نے حرب رکھا۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، میرے پیغمبر نے تبدیل کروا کے نام حسن رکھوایا۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پیارے علی نے پھر نام حرب رکھا، میرے پیغمبر نے وہ بھی تبدیل کروا کے نام حسین رکھوایا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کو جو درست نہ ہوتا تبدیل کروا دیتے تھے۔ اسی طرح جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے میرے پیغمبر کے پاس امیر معاویہ آئے، میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کا اسلام قبول کیا، امیر معاویہ کو مرحبا کہا، میرے پیغمبر نے نام تبدیل نہیں کروایا۔ اگر نام معاویہ الگ ہوتا پیغمبر تبدیل کروا دیتے۔ امام کائنات کا تبدیل نہ کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ کا نام غلط نہیں ہے۔ اور صرف ایک نام نہیں بلکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بھی یہ نام موجود تھے۔ معاویہ صرف امیر معاویہ نہیں، دیگر لوگ اس نام کے موجود ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور تابعین میں 31 نام شمار کیے ہیں جو کہ معاویہ، 31 نام صحابہ و تابعین میں۔ اسی طرح ان ناموں میں سے 17 نام ایسے ہیں جو صرف صحابہ کرام کے نام ہیں۔ معاویہ نام کتنے ہیں؟ 17 صحابہ کرام کے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، ان کا نام معاویہ بن حارث تھا۔ میرے پیغمبر کے چچا کے بیٹے نام کیا تھا؟ معاویہ بن حارث۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک داماد تھا، اس داماد کا نام تھا معاویہ۔ اسی طرح حضرت علی نے ان کو اپنی بیٹی قمرہ دی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شاگرد تھے، اور ان 2 شاگردوں میں ایک کا نام معاویہ بن سعید کندی تھا اور دوسرے کا نام معاویہ بن سادہ تھا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے ایک شاگرد کا نام معاویہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک پوتے کا نام معاویہ، امام باقر رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے داماد کا نام معاویہ۔ اس لیے آپ امیر معاویہ کے بغض میں ایسی بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ایک معاویہ نہیں بلکہ 31 معاویہ، کتنے؟ 31 معاویہ، ان کی ذات پہ کیچڑ اچھلے، ان کی ذات اس کے اوپر دان و تشریح ہو، ایک امیر معاویہ کے بغض میں آپ ایسی بات نہ کریں۔ بہرحال آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ وہ جی معاویہ کا کیا نام ہے، معنی ہے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن میں بتلاتا ہوں کہ معاویہ کا کیا معنی ہے۔ معاویہ کا معنی ایک ستارہ ہے جو آسمان پہ فجر سے کچھ دیر پہلے طلوع ہوتا ہے، اور فجر سے کچھ دیر پہلے جب آپ کو سنتے ہیں نا کہ کتے کافی آواز شور و غل پیدا کرتے ہیں، وہ اس وقت جب وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ان کا شور شرابہ کیوں ہوتا ہے اس ستارے کو دیکھ کر کہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اب دن طلوع ہو جائے گا اور ہماری رات کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس ستارے کا نام معاویہ ہے۔ معاویہ واقعی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی معاویہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسم بامسمہ بنایا، اس لیے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پہ غور کریں تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ فاتح ہیں، لیکن جتنا معاویہ چمکا اتنا کوئی نہ چمکا۔ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو ان کے دور حکومت میں 11 لاکھ مربع میل پر حضرت ابوبکر کی حکومت رہی، حضرت فاروق اعظم کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت رہی،
حضرت عثمان غنی کی 44 لاکھ مربع میل پر حکومت رہی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت رہی۔ لیکن جب امیر معاویہ کا دور آیا تو دنیا کی جو کل زمین ہے وہ 1.20 کروڑ مربع میل ہے، اور ان میں سے آدھی یعنی 64 لاکھ اور 65,000 مربع میل پر حکومت رہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یعنی میرے پیغمبر کے صحابہ سب عظمت اور شان والے، لیکن جتنا اسلام کو اور اسلامی سلطنت کو امیر معاویہ نے پھیلایا اتنا کسی کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت نہیں پھیلی۔ اس لیے سبب تو بنانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت عیسائیت کے بھونکنے کا، یہودیت کے بھونکنے کا، رافضیت کے بھونکنے کا یہ سبب اور ذریعہ بن گیا کہ جو وہ معاویہ کی چمک دیکھتے گئے وہ تار و تشریح کرتے رہے۔ اور حضرات گرامی، معاویہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے دو لوگ پنجہ آزمائی کرتے ہیں، پنجہ آزمائی، ان میں سے جو فاتح ہوتا ہے، جو جیت جاتا ہے، اس کو معاویہ کہتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی یہودیت نے پنجہ آزمائی کی تو معاویہ جیتا، جب بھی عیسائیت نے پنجہ آزمائی کی تو معاویہ جیتا، جب بھی رافضیت نے پنجہ آزمائی کی تب بھی معاویہ جیتا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا